ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اگر اس کو یاد کر لو گے نا زندگی میں بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی. وہ جملہ کیا ہے؟ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. اس گلاس میں کیا ہے ذرا مل کر بتائیے. اگر اس پہ ٹھوکر لگ جائے تو کیا گرے گا؟ پانی گرے گا نا، شربت تو نہیں گرے گا، دودھ تو نہیں گرے گا. اگر اس پہ دودھ ہوتا تو پھر کیا گرتا؟ اگر اللہ نہ کرے اس میں کوئی غلط گندی چیز کچرا ہوتا یا کیچڑ ہوتا تو کیا گرتا؟ وہ گرتا. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ یاد ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. ہمارا دل جو ہے نا یہ برتن کی مانند ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دماغ یہ سمجھ لیں ایک برتن کی مانند ہے. اب اس میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو گندی چیزیں ڈال رہے ہیں، بری چیزیں ڈال رہے ہیں تو جب بھی چھلکنے کا موقع آئے گا نا تو وہی نکلے گا جو اندر ہوگا. مثال دیتے ہیں، اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ایک شخص تھا، وہ بہت ساری زبانوں کا ماہر تھا، اور اس کا چیلنج یہ تھا کہ مجھے پہچانے میری اپنی زبان کون سی. اس نے بادشاہ کو جا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے کسی بھی زبان میں بات کریں، میں آپ سے ایسے بات کروں گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میری اپنی زبان کون سی ہے. اس سے اردو میں بات کریں، عربی میں کریں، فارسی میں کریں، انگریزی میں کریں، فلوئنٹ، کمال بولتا تھا. بادشاہ پریشان کہ اس کو کیسے پہچانوں، اس کی اپنی زبان کون سی ہے. تو ایک وزیر تھا، کہتا ہے بادشاہ سلامت میں ڈھونڈ لوں گا. کہا تم ڈھونڈ لو، میں انعام دوں گا تمہیں. کہا بس ایک شرط ہے، مجھے اس کے ساتھ 2-3 دن کے لیے ساتھ ہی رکھتے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں کا کمرہ ساتھ. ایک دن صبح ہوئی تو وہ بندہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، وزیر نے پیچھے سے اسے دھکا دے دیا. وہ بندہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا. جیسے ہی نیچے گرا اس نے بہت برا بھلا گالیاں دینا شروع کر دی، ڈانٹنا شروع کر دیا. جس زبان میں اس نے گالیاں دی نا، وزیر نے کہا یہی اس کی زبان ہے. کیوں؟ بادشاہ نے کہا کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے ہاں میری یہی زبان ہے، اسے صحیح پہچانا ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا بادشاہ سلامت جب دھکا لگتا ہے نا تو اندر کا باہر نکلتا ہے. یہ یاد رکھیے. اب آج کیا ہوتا ہے، آج کل کسی کو اللہ نہ کرے کسی کا جھگڑا ہو جائے، اچھا خاصا نیک نمازی، سر پہ ٹوپی، بعض اوقات امامہ، داڑھی، 5 وقت کا نمازی، اس کا جھگڑا ہو جائے، او باپ رے باپ، ایسی گالیاں، ایسی بری باتیں. بندہ کہ یار یہ وہی بندہ ہے جو ہمارے ساتھ پہلی صف میں نماز میں ہوتا ہے. تو پتا چلا اندر کچھ بھرا ہوا تھا جو جھٹکا لگنے پر باہر نکل رہا تھا. جو شریف آدمی ہوتا ہے نا واقعی نیک ہوتا ہے، جو بری صحبتوں میں نہیں بیٹھتا، اللہ نہ کرے اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچائے، اس کی زبان سے گالی نہیں نکلتی. وہ کہتا ہے یار کیوں مار رہے ہو مجھے، کیوں لڑ رہے ہو بھائی، مہربانی کرو نہ کرو ایسا. وہ گالی دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اندر بھرا نہیں ہے گندا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جو لوگ بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، گندگی والی جگہوں پہ بھی جا رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، اچھے ماحول میں بھی آ رہا ہے، یہ جو 2 روپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اندر گندا بھر رہا ہے. اور یاد رکھو سب سے بڑا جھٹکا موت کے وقت لگے گا. اگر اس وقت کچھ برا باہر آ گیا تو اس وقت کوئی گالی باہر آئی. اس کو اب ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. کبھی کبھی موٹر سائیکل پر آپ جاتے ہیں، رکشے میں جاتے ہیں، ٹریفک پہ جا رہے ہیں، اچانک بریک لگتی ہے یا آپ کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا. بتاؤ اس وقت زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جیسا ان کی اس زبان کو اس وقت نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اللہ. جھٹکا لگا تو یہ کیوں نکلا؟ اندر یہ بھرا ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کچھ لوگوں کی زبان پر موٹر سائیکل کو بریک لگے گی ابے، اور کچھ گندی گالی، کوئی گندی بات. یہ کیوں نکلا؟ کہ کیونکہ اندر گندا بھرا ہوا تھا. چیک کرو اس برتن میں کیا بھر رہے ہو. جو ہر جگہ بیٹھتے ہیں، ہر کسی کو سنتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، وہ ایکچولی ان پٹ لے رہے ہیں. اگر آپ سمجھو میری بات کو، میرے دل اور دماغ میں آنے کے 3 راستے ہیں: دیکھنا، سننا اور بولنا. جو اچھا دیکھ رہا ہے اس کے دل میں اچھا محفوظ ہو رہا ہے. جو مدینہ دیکھتا ہے، جو کعبہ دیکھتا ہے، جو علماء کو دیکھتا ہے، آپ دیکھیں اس کے تصور میں بھی مدینہ آتا ہے، اس کی یادوں، اس کے خوابوں میں بھی سبحان اللہ نیک اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جو معاذ اللہ گندے مناظر دیکھتا ہے، جو فلمیں دیکھتا ہے، بری چیزیں دیکھتا ہے، اس کو نماز کے اندر بھی وسوسے برے آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہر وقت وہی خیال آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان پٹ گندا ہو رہا ہے. جس کا ان پٹ اچھا ہے آنکھ کے ذریعے، اس کا دل اجیادہ ہے. دوسرا ان پٹ، دوسرا راستہ کون سا ہے دل میں جانے کا؟ وہ کان ہے. اگر اچھا سنو گے تو اچھا بولو گے، برا سنو گے. جس نے گالیاں سنی ہی نہیں ہیں، جس نے گالیوں والی صحبت ہی نہیں اپنائی، جس نے گندگی اور فحش باتیں سنی نہیں، اس کی زبان پر بری بات کیسے آئے گی؟ جو بری بات کر رہا ہے اس کا مطلب کہیں سن رہا ہے، کہیں بیٹھ رہا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار آج کل لگتا ہے بڑی اچھی جگہ بیٹھ رہے ہیں، بڑی سلجھی باتیں کرتے ہیں، بڑی سمجھدار باتیں کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ کچھ اچھا سن
سن رہے ہیں تو بول رہے ہیں نا. اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اچانک عجیب و غریب بازاری لینگویج، ابے تبے تو تڑا، تیری ایسی تیری ویسی، یہ کدھر سے سیکھی؟ کہیں بیٹھ رہا ہے، کہیں سن رہا ہے جہاں سے یہ انپٹ آ رہا ہے. تو اگر اپنی زبان اچھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے تصورات اچھے کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، تو برا دیکھنا نہیں ہے، برا سننا نہیں ہے، برا بولنا نہیں ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل کو معاذ اللہ میلا کر سکتی ہیں. ارے ہمیں تو نبی پاک کے میلاد کے صدقے اپنے دل کو اجیالہ کرنا ہے نا، دل کو صاف کرنا ہے. ایک طرف تمنا کرتے ہیں کہ سینہ مدینہ بن جائے، اور اس دوسری طرف اسی سینے میں نہ جانے کتنی بری عادتیں ہیں. تکبر بھی پالا، حسد بھی پالا، بغض بھی ہے، دشمنی بھی ہے، بدلہ بھی ہے، ریونج بھی ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ارے اس کے لیے تو پلاننگ بھی کرنی ہے بربادی کی. اتنی گندگیاں پال کر سینہ مدینہ کیسے بنے گا؟ ارے سینہ مدینہ بنانا ہے تو پہلے سینے کو صاف کرنا ہوگا. بریلی کے تاجدار پیارے آقا سے کیسی پیاری التجا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا نہیں کرتا کبھی میلا. تو نیت کریں انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنے دلوں کو صاف کریں گے، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. مسلمان کا کینہ، مسلمان کے لیے حسد اور دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا سینہ کیسے مدینہ بنتا ہے. اب آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کچھ محفل بھی چلتی رہے گی، پھر عشاء کی جماعت بھی ہونی ہے. کہ اس مہینے میں ہم نے ایک اور خوبصورت دن سیلیبریٹ کیا. ایک تو 1500 سالہ جشن ولادت، یہ بھی بڑی بڑی نعمت ہے. یقین کریں اتنا خوشی ہے مجھے، تو آپ کو بھی ہوگی، کہ ہم نے 1400 سالہ جشن ولادت نہیں دیکھا. ہم 1600 والا بھی دیکھ نہیں سکیں گے. ہم کتنے لکی ہیں کہ ہم نے 1500واں جشن ولادت منایا ہے. کسی نے مدینے میں منایا، کسی نے پاکستان میں منایا. ماشاءاللہ مجھے الحمدللہ دنیا کے تقریباً 5 ملکوں میں اور 2 بر اعظم میں جانے کا موقع ملا. اور نیت یہی تھی کہ جب ہے ہی 1500 سالہ تو کیوں نہ شایان شان طریقے سے منایا جائے. تو جرمنی الحمدللہ، یورپ جانا ہوا، پھر اٹلی، پھر اس کے بعد اسپین، اور اس کے بعد آل دا وے یورپ سے افریقہ گئے، تنزانیہ، کینیا. جنہوں نے فالو کیا انہوں نے جلوس دیکھے، انہوں نے ماشاءاللہ اجتماعات دیکھے، کہ چاہے وہ یورپ کی سڑکیں ہوں، چاہے افریقہ کی سڑکیں ہوں. اللہ اکبر، ہر طرف میرے آقا کے میلاد کو جس طرح شایان شان طریقے سے منایا گیا کہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بار بار ذہن میں آتا رہا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے چل جانے. اب یہ تو کمال تھا جو ہم نے دیکھا، مگر اس کے ساتھ ویری نیکسٹ ڈے جو 7 سپتمبر تھی، وہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا بھی دن تھا. اب یہاں میں ایک تو نبی پاک کے چونکہ نام پاک کا ذکر ہم نے کیا، آپ کو پتہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا پیغام تھا. ہاں، محمد حمد سے بنا رہا، تعریف سے یہ لفظ بنا رہا. حمد کب کی جاتی ہے؟ جب کام کمپلیٹ ہو جائے. ہم کھانا کھا لیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. پانی پیئیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کام ختم ہونے کے بعد حمد کی جاتی ہے. آپ اللہ کے تمام نبیوں کے نام دیکھیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا. پہلے کسی نبی کے نام محمد نہیں. کیوں؟ سلسلہ نبوت جاری ہے. آخری نبی کا نام محمد اس لیے کہ اب آخری نبی آ گئے، سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا، اس لیے حمد بیان ہو رہی ہے. گویا نام پاک بھی بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ اب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ اب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے
सबसे आखिरी नबी। اب جو میرے بات کرنی ہے 2 منٹ آپ کے دوں گا غور سے دیکھیں یہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے. یاد رکھیے ہم جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ماننا میرے آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ماننا اسی طرح میرے مسلمان ہونے کے لیے، میرے ایمان کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بار بار بتانا چھوڑ دی ہے. ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کا ایمان اور عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے مضبوط کریں، اتنا مضبوط کر دیں کہ کسی بچے کو بھی نیند سے اٹھا کر کوئی پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے آخری نبی کون ہیں، تو کہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس عقیدے کی ترویج، اس کا بیان، اس کی سمجھے کہ ڈیٹیل بتانا بڑا ضروری ہے.